45 کے 6 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے تلک آیت اللہ نتلنو علیک بحق. ارے نہیں صحیح پڑھیں تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق فبأی حدیث بعد اللہ وآیاتہ یؤمنون. تو آپ منکر حدیث ہیں کیا؟ میرا سوال تو یہی ہے نا جی، میں بھی حدیث کو مانتا ہوں بٹ اس کو میں ہسٹری کے ایز اے ہسٹری کا کتاب مانتا ہوں. وہ تو غامدی صاحب مانتے تو پھر آپ بھی غامدی ٹھہرے. چلو تو مجھے ایک بات بتائیے کہ آپ ہمارے تعلق سے کیا سمجھتے ہیں کہ ہم حدیث کو کیا مانتے ہیں؟ کہ آپ کو ہمارے بارے میں پتہ بھی ہے کہ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ حدیث وحی غیر مطلوع ہے، وحی مطلوع نہیں ہے. مطلوع کو سمجھتے ہیں کیا؟ مطلوع کسے کہتے ہیں؟ رقیب عبداللہ کیا نام ہے بھائی آپ کا؟ رقیب ہے کہ عبداللہ ہے؟ جی بولیے. اچھا ان سے تھوڑا سا احتیاط سے بات کرنی پڑے گی، بیچ میں انٹرپ بہت کرتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے یار میں انٹرپ نہیں کروں گا. عبداللہ میں نے اس لیے لکھا ہے کہ میں اللہ کا سرونٹ ہوں. کوئی بات نہیں. جی مفتی صاحب ایک چھوٹا سا کوشچن تھا. جی میں سیکھنے کے اعتبار سے آیا ہوں، میں سیکھنا چاہتا ہوں آپ سے. جی 45 کے 6 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے تلک آیت اللہ نتلنو علیک بحق. ارے نہیں صحیح پڑھیں غلط نہ پڑھیں. تو 45 سورت کے چلیں جی پہنچتے ہیں وہاں پر تاکہ آپ کا کوئی ڈاؤٹ اگر ہو تو اس کو کلیئر کیا جائے. اچھا یہ ہے سورہ دخان میں. اچھا تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورت 44 اچھا 45 کہنے سورہ جاسیہ میں. ہاں سورہ جاسیہ میں 6 تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق فبأی حدیث بعد اللہ وآیاتہ یؤمنون. تو آپ منکر حدیث ہیں کیا؟ میرا سوال تو یہی ہے نا کہ اللہ اچھا ٹھیک ہے. ہاں چونکہ اس آیت کو منکر حدیث ایک دم پیش کرتے ہیں کیونکہ لفظ حدیث ہے لکھا ہوا. جی نہیں اسٹیٹمنٹ بھی لے لے آپ. تو اللہ کی آیت کے بعد کون سے اسٹیٹمنٹ کو بلیو کرو گے؟ پلیز اس میں اپنا روشنی ڈالیے کیونکہ میرے کو سیکھنا ہے. میں نے بہت جگہ سے یہ آیت سنا ہے. تو اچھا ٹھیک ہے. حدیث کے معنی کیا ہے؟ اسٹیٹمنٹ لے لے یا ایونٹ، یعنی کہ حدیث با کون سا حادثہ یعنی ایونٹ لے سکتے ہیں. ہاں بات لے لیں جیسے لفظ بات. ہاں بالکل. ہاں تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو صحیح طور پر ہم آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں. فبأی حدیث بعد اللہ وآیاتہ یؤمنون. تو پھر اللہ اور اس کی آیتوں کے بعد اور کون سی بات پر یہ لوگ ایمان لائیں گے؟ جی تو اس میں مسئلہ کیا ہے؟ اس کا حدیث جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے اس سے کیا تعلق ہے بھیا؟ جی ہم کو بس جیسے قرآن ہے احسن حدیث ہے تو قرآن کے بعد جو ہے ہم کو کسی بھی چیزوں پہ ایمان لے کے آنا چاہیے. جی اچھا حدیث کے بارے میں جو حدیث کو مانتے ہیں اس کے تعلق سے ہمارا ورلڈ ویو کیا ہے، یعنی ہمارا عقیدہ کیا ہے آپ کو پتا ہے؟ جی میں بھی حدیث کو مانتا ہوں بٹ اس کو میں ہسٹری کے ایز اے ہسٹری کا کتاب مانتا ہوں. وہ تو غامدی صاحب مانتے تو پھر آپ بھی غامدی ٹھہرے. چلو تو مجھے ایک بات بتائیے کہ آپ ہمارے تعلق سے کیا سمجھتے ہیں کہ ہم حدیث کو کیا مانتے ہیں؟ لائک سو ایسا کہ آپ جو ہے اس آیت جیسے اس ٹائم پہ نازل ہوئی ہے، کیوں نازل ہوئی ہے، اس کے پیچھے کوئی ریزن؟ نہیں ہمارا حدیث کے تعلق سے کیا نقطہ نظر ہے یہ بتائیے. کیا ہم حدیث کو لفظ رسول اور وحی الہی مانتے ہیں یا نہیں مانتے یہ بتائیں. جی آپ مانتے ہیں؟ ہاں مانتے ہیں لوگ. ٹھیک ہے. اس آیت میں فبأی حدیث بعد اللہ وآیاتہ، اللہ کی اور اس کی نشانیوں اور آیتوں کے بعد یعنی ان آیتوں کے علاوہ کس بات پر یہ لوگ ایمان لائیں گے؟ تو جب ہم حدیث کو جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں لیکن معنی اللہ کی طرف سے ہیں تو کیا یہ اس حدیث میں آئے گا جو اس آیت کے اندر آیت نمبر 6 میں بات ہو رہی ہے؟ جی ادھر میں اللہ کے آیت کے بعد کون سے حدیث مطلب کون سے واقعات پہ بلیو؟ بھائی ہم حدیث رسول کو بھی تو آیت اللہ ہی مانتے ہیں نا، بس آیت مطلوع نہیں مانتے، آیت غیر مطلوع مانتے ہیں. نہیں ادھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث کیسے کال ہو گیا؟ کیونکہ ادھر میں تو جیسے بخاری صاحب نے لکھی ہے. بخاری صاحب ارے او بھائی ایک منٹ،
آپ کو واقعی کچھ نہیں پتا ہے. تو وہ بصالت بھائی نے بالکل صحیح کہا. میں نے آپ سے ہمارا موقف جانا کہ آپ کو ہمارے بارے میں پتا بھی ہے کہ ہم کیا کہتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ حدیث وحی غیر مطلوع ہے, وحی مطلوع نہیں ہے. مطلوع کو سمجھتے ہیں کیا؟ مطلوع کسے کہتے ہیں؟ حضرت بہت خطرناک اصطلاحات استعمال کر رہے ہیں, ان سے یہ اصل کرنی میں ضروری ہے, یہ کرنی ضروری ہے. اس لیول کے اوپر جب آدمی بات کرے گا تو اس کو اصطلاحات سے واقفیت اس کے لیے ضروری ہے. اب مجھے بتائیے, آپ وحی مطلوع اور وحی غیر مطلوع کے فرق کو سمجھتے ہیں؟ نہیں, آپ بتا دیجیے. اسی آیت میں لکھا ہوا ہے تلک آیات اللہ نتلوہا علیک, کہ یہ اللہ کی وہ آیتیں ہیں جو ہم آپ پر تلاوت کر رہے ہیں. اس کا مطلب کچھ آیتیں وہ بھی ہیں کہ جو تلاوت نہیں ہوئی ہیں. جو آیتیں تلاوت ہوئی ہیں ان کے علاوہ کسی دوسری آیتوں کو وحی مطلوع نہیں مانا جائے گا. وہیں لکھ دیا اسی آیت میں, فبی ای حدیث بعد اللہ و آیاتی, ان آیات کو جو کہ آیات مطلوع ہیں, ان کے علاوہ کسی دوسری آیات پر ایمان لانا اب جائز نہیں ہے. لیکن اسی آیت سے یہ پتا چل گیا کہ کچھ آیتیں ایسی میں جو مطلوع نہیں ہے. اب مطلوع میں جو لفظ بار بار کہہ رہا ہوں, یہ لفظ نکلا ہے تلاوت سے. تلاوت کے معنی سمجھتے ہیں؟ ہاں, کوئی بھی چیز ریسائٹ کرنا پڑنا. ریسائٹڈ. قرآن کے جو الفاظ ہیں وہ وحی مطلوع کہلاتے ہیں, یعنی وہ وحی کے جس کو ریسائٹ کیا جاتا ہو. حدیث کو وحی مانا جاتا ہے لیکن غیر مطلوع مانا جاتا ہے, یعنی وہ کہ جس کو ریسائٹ نہ کیا جاتا ہو. اس آیت میں فبی ای حدیث بعد اللہ و آیاتی, یہ جو بعد اللہ و آیاتی ہی ہے, آیات کا لفظ 2 مرتبہ استعمال ہوا نا. تلک آیات اللہ نتلوہا علیک, ٹھیک, نتلوہا علیک ان آیات کا ڈسکرپشن ہے. یہ وہ اللہ کی آیتیں جن کو ہم تلاوت کر رہے ہیں. اس کا مطلب کچھ آیتیں ایسی بھی ہیں جن کو ہم تلاوت نہیں کریں گے, وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کے اوپر نازل کر دی جائیں گی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے الفاظ کا جامع پہنا کر دنیا کے سامنے ان کو رکھیں گے. ٹھیک. اب اسی آیت میں لفظ آیت کا دوبارہ ذکر ہوا, فبی ای حدیث بعد اللہ و آیاتہ, کہ اللہ کی ان آیتوں کے علاوہ کسی دوسری آیتوں کو مطلوع مان کر یہ لوگ کیسے ایمان لا سکتے ہیں؟ تو ہم تو حدیث کو آیت مطلوع یا وحی مطلوع کہتے ہی نہیں. تو 69 کی آپ ذرا 40 اوپن کر سکتے ہیں؟ یہ والا مسئلہ حل ہو گیا. جی 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 جی, ہاں ٹھیک ہے. اچھا جی, اب آ جائیں 69 کی 40. کیا بولا؟ یا 69 کی 40. اچھا جی, غامدی صاحب کو سن رہے ہیں کیا آج کل؟ نہیں, میں کسی کو نہیں سنتا. نہیں, اس نظریے تک کہ ہم حدیث کو تاریخی روایت مانتے ہیں, اس کو غامدی صاحب ہی بڑی تفصیل سے بیان کرتے ہیں. وہ آپ کے بس کا کوئی ہے؟ آپ اگر مطلوع اور غیر مطلوع کا فرق نہیں سمجھ سکتے تو آپ یہاں تک کیسے پہنچے؟ نہیں, نام میں نے کبھی سنا ہی نہیں. تو کسی نہ کسی ایسے فالتو آدمی کو ضرور سنا ہوگا جو یہ کہتا ہوگا. خود سے تو نہیں کر سکتے کم سے کم یہ کام. ہاں, تو وہ فالتو آدمی کا نام بتائیں. مفتی صاحب اصل میں ان کا مسئلہ یہ ہے. ایک منٹ میں ان کی زبان سننا چاہتا ہوں جی. وہ فالتو آدمی کا نام بتانا. جی میں ابھی نہیں سنتا. ایک تھا محمد شیخ. ہاں, محمد شیخ جیسے فالتو آدمی کو سنیں گے تو اور زیادہ نقصان ہوگا. جی بھائی, ابو تراز صاحب کیا کہہ رہے تھے؟ مفتی صاحب ان کا مسئلہ یہ ہے, یہ ہیں ابھی کافی چھوٹے, ٹھیک ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ کچھ ٹائم پہلے تک یہ قرآن کو بھی لے کر کہتے تھے کہ بھائی مجھے میرا قرآن پر بھی ایمان نہیں. پھر دھیرے دھیرے انہوں نے کر کے بھائی یہ کہ قرآن کو اپنا جو ہے وہ ڈھال بنانا شروع کیا جس طریقے سے یہ بنا رہے ہیں. اب یہ کیا کرتے ہیں کہ جو آریہ سماجی ہیں اور جو باقی لوگ ہیں یہ ان کے ساتھ مل کر اپنا ایک چینل چلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم قرآن کا دفاع کر رہے ہیں. عجیب. اچھا اچھا اچھا. نہیں, میں تو اکثر بھائی تو پھر آپ سیکھنے کی نیت سے نہیں آئے ہیں. آپ تو پھر اسلام دشمن ہے بھائی. اگر آپ آریہ سماجیوں کے ساتھ مل کر اپنا چینل چلا رہے ہیں تو آپ دشمن کے طور پر آئے. چونکہ جب ہم جب ہم دشمن پر وار کرتے ہیں نا تو ہمارے وار کا انداز الگ ہوتا ہے. اور ہم دوست کو اگر سمجھاتے ہیں تو ہم محبت کے ساتھ سمجھاتے تو ہم دشمن کو بھی محبت ہی کے ساتھ ہیں, لیکن ذرا سا ہمارے الفاظ دوسرے انداز کے ہوتے ہیں. چونکہ ہمیں پتا ہوتا ہے کہ سامنے والا کم سے کم منافقت نہیں کر رہا ہے, اس کے اندر میدان میں کودنے کی ہمت ہے. لیکن یہ جو آپ کی حرکت ہے یہ تو بہت غلط ہے. یار میں کوئی آریہ سماج سے ملا نہیں ہوں. میں آریہ سماج کس کو بتا رہے ہیں؟ نام بتائیے. ہمارا تو سنگل چینل ہے بس. اس میں نے 4-5 دن ہوئے ہیں بس.
جس کو میں نے رن کیا ہے، اور کچھ نہیں ہے. میں ڈسکارڈ میں کافی لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں. جی ابو تراب صاحب کون سا چینل؟ خیر چینل کا نام لیکن کیا واقعی آریہ سماجیوں کے ساتھ بھی ہے؟ ہاں جی بالکل، یہ آریہ سماجیوں کے ساتھ یہ اٹھتے بیٹھتے ہیں، اور کچھ تو جو نامی گرامی قسم کے جو لوگ ہیں جو آتے رہتے ہیں، جنہوں نے خاص طور سے مشاجرات صحابہ کو ہدف بنایا ہوا ہے اپنا، ان جیسے آریہ سماجیوں کے ساتھ بھی یہ مطلب لگے ہوئے رہتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ ان کا یہ رہتا ہے کہ یہ ڈسکارڈ اور ٹیلیگرام پہ ایکٹیو بھی رہتے ہیں، اور یہ کئی بار بلاسفیمی شان رسالت میں کرتے ہوئے پائے گئے ہیں. اور انہوں نے یہاں تک کہ اپنے چینل کی 3 اسٹریم بھی کی ہے جس کے اندر بلاسفیمیز موجود ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. کیوں بھائی یہ رقابت کیسی رقیب نہیں؟ میں بتاتا ہوں نا، کیا ہے نا، میں ڈسکارڈ میں آتا رہتا ہوں، تو ادھر میں کچھ شیعہ بندے رہتے ہیں جس نے بولا کہ میں کچھ دن نہیں رہوں گا تو میرے چینل یوز کریں گے، تو ان لوگوں نے ویڈیو بنایا ہے اور کچھ نہیں، بس یہی بات ہے. میں تو بھائی ایسے رہتا بھی نہیں ہوں، میں زیادہ تر ڈسکارڈ میں رہتا ہوں، میں بھی جانتا نہیں ہوں میں کس کس سے باتیں کرتا ہوں، بٹ یہ سارے ایسے فرینڈس حساب سے رہتے ہیں اور کچھ نہیں ہے. ایسا ہے کہ اگر اس وقت اپنے آپ کو تم مومن کہتے ہو اور یہ حرکتیں تمہاری جاری رہیں تو علانیہ کافر ہونے سے کوئی تمہیں روک نہیں سکے گا. ٹھیک ہے، خدا کی توفیق یہیں سلب ہوگی اور شیطان تم پر غالب آئے گا. یہ تو اپنے آپ کو بدل لو، اور یہ ڈسکورڈ وسکورڈ سے اپنے آپ کو دور رکھ کر اپنی تعلیم کے اوپر، اپنے فیوچر کے اوپر توجہ دو، ورنہ 295C لگنے سے کوئی مجھے وہیں کے ہو نا، وہیں کے ہو، پاکستان کے ہو نا یا انڈیا کے ہو؟ میں انڈیا کا ہوں. انڈیا کے ہو، پھر چلو تھوڑا سا شاید بچ جاؤ. اگر ادھر کے ہوتے تو 295C میں اندر جا چکے ہوتے تم، اور تم جو ہے پوری زندگی وہاں سڑتے نکل نہ پاتے. لیکن اگر واقعی اپنے دین کی، قرآن کی کچھ فکر ہے تو یہ ڈسکورڈ وسکورڈ ڈیلیٹ کر کے اپنے فیوچر کے اوپر توجہ دو، تعلیم کے اوپر توجہ دو. تم اگر وہی مطلوع اور وہی غیر مطلوع کا فرق نہیں سمجھ سکتے، یہ نہیں جانتے کہ آیات اللہ کے بعد نتلوہا علیک آیات اللہ کی صفت ہے، اس کا تعارف ہے، اگر اتنا بھی نہیں سمجھ پاتے تو پھر اسلام کے بارے میں فور اور اگینسٹ بولنے کا کوئی حق نہیں ہے، انلیس یہ کہ تم اپنے آپ کو اوپن کافر ڈکلیئر کرو، تو پھر دیکھتے ہیں تمہارے سے بات کریں گے انشاءاللہ. جی اتنا تو نہیں بول سکتا میں کبھی زندگی میں کافر ڈکلیئر میرے کو کروں گا، اتنا میرے پہ بھروسہ ہے. ہاں یہ اوور کانفیڈنس ہے. اللہ تعالیٰ جس وقت توفیق سلب کرنا چاہے ایک دم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو فی الحال ایک ہی آیت کے بارے میں، اگر کبھی کسی دوسری آیت کے بارے میں گفتگو کرنی ہوئی تو پھر آنا، پھر بات کریں گے. بالکل بالکل مفتی صاحب، میں آؤں گا. چلو جی آگے بڑھیں.